السلام علیکم۔ آپ کی کتاب انتخاب نثر اردو کا یہ سبق ہے، صفحہ نمبر 74۔ اردو ادب وسط 19ویں صدی تک، سید احتشام حسین۔ 13ویں صدی کے اختتام تک بابا فرید گنج شکر اور ہماگیر شاعر امیر خسرو کی نظمیں اردو ادب کی داغ بیل ڈال چکی تھی۔ امیر خسرو کی زبان دہلی کے قریب و جوار کی بولی ایک نیا روپ تھی۔ انہوں نے اس بولی کو دہلوی کا نام دیا، لیکن بعد میں اس کا نام کھڑی بولی پڑی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ جنوبی ہند کے دہلی راج کے تخت چلے جانے سے دہلی کے راج دربار سے فوجی، صوفی، فقیر، تاجر اور آفیسر وہاں گئے اور شمالی ہندوستان کی بول چال کی زبان بھی اپنے ساتھ لیتے گئے۔ کئی تاریخی قوتوں نے دہلی کے علاقے میں بولی جانے والی زبان کا مرکز جنوبی ہند کو بنایا۔ آہستہ آہستہ یہ دکن اور گجرات میں پھیل گئی۔ شمال میں یہ صرف بول چال کی زبان رہی، لیکن جنوب نے اس کا ادبی روپ نکھرنے لگا اور اسے مختلف نام مثلاً ہندی، ہندوی، دکنی اور گجراتی وغیرہ دیے گئے۔ باہمی سلطنت اور بعد میں گولکنڈہ اور بیجاپور کی ریاستوں میں اس کی خوب نشو و نما ہوئی۔ صوفی امن و عبادت کا پیغام عام فہم زبان میں دیتے تھے۔ بادشاہ اس کی سرپرستی کرتے تھے اور اس زبان میں نظمیں کہتے تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ قدیم اردو دکن میں بہت مقبول ہوئی اور دہلی کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ گیسو دراز نے جو گلبرگ کی گہ چلے گئے تھے، 1420 سے قبل تصوف پر اپنا مشہور رسالہ معراج العاشقین لکھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بیجاپور، گولکنڈہ اور احمد نگر میں صوفیوں نے 15ویں اور 16ویں صدی میں صوفیانہ نظمیں اور کتابیں لکھیں۔ یہ سب کچھ شمال میں اردو کی جائے پیدائش سے بہت دور مقامات پر ہو رہا تھا۔ دکنی اردو نے 1600 کے قریب بیجاپور، گولکنڈہ میں خوب ترقی کی۔ بیجاپور کے ابراہیم عادل شاہ نے 1599 کے لگ بھگ اپنا مجموعہ کلام نورش تیار کیا۔ انہیں نہ صرف قدیم اردو بلکہ برج شبر بھی دسترس تھی۔ یہ کتاب ہندوستانی موسیقی کی بہترین روایات سے خوشہ چینی کرتی ہے۔ ان کے دور میں فارسی زبان عالموں اور شاعروں کے علاوہ اردو کے شاعر مثلاً مقیمی اور امین نے خوب ترقی کی۔ بعد میں بیجاپور میں بہت سے اردو شاعر ہوئے، جن میں ہاشمی، رستمی اور نصرتی کے نام اہم ہیں۔ گولکنڈہ میں بھی حالات اس سے مختلف نہ تھے۔ وہاں محمد قلی قطب شاہ نے، جنہوں نے 1611 تک حکومت کی، 1,00,000 سے زیادہ شعر کہے، جن میں انہوں نے اپنی مذہبی اور روحانی حالات کا اظہار کیا۔ ان کی نظموں میں ہمیں ایک حقیقی ہندوستانی بادشاہ کے دل کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ انہیں ہندوستان کے موسم، پھول، پھل اور تہوار جیسے بسنت، ہولی اور دیوالی بہت پسند تھا۔ ان کے دربار میں اردو کے کئی اچھے شاعر موجود تھے، جن میں ملا وجہی کا نام، جنہیں نظم اور نثر دونوں پر عبور تھا، درخشاں ہے۔ ان کی نثر کی کتاب سبرس اور نظم قطب مشتری کے مقابلے میں کتابیں آج بھی نہیں ملتی۔ محمد قلی قطب شاہ کے بھتیجے عبداللہ، ان کے پوتے محمد اور محمد کے صاحبزادے ابوالحسن اچھے شاعر تھے اور شاہی خاندان کے باہر عواصی اور ابن نشاطی جیسے اعلیٰ شاعر ہوئے۔ سن 1687 میں اورنگزیب نے دکن کی سلطنتوں کو ختم کر دیا، لیکن ادبی ترقی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت تک اردو میں نہ صرف اعلیٰ درجے کے صوفیہ اور نہ
صوفیانہ اور مذہبی شاعری تھی، بلکہ نورس محمد قلی قطب شاہ کی تصانیف صبرس اور قطب مشتری پھول بن، سیف الملوک، طوطی نامہ، علی نامہ، گلشن عشق اور یوسف زلیخا جیسی بلند پایہ غیر مذہبی کتابیں بھی لکھی جا چکی تھیں۔ 18ویں صدی کے آغاز میں جبکہ ولی دکنی کا طوطی بول رہا تھا، شمالی ہند میں بھی اس زبان میں شعر و شاعری ہونے لگی، چونکہ 500 سال سے وہاں نشو و نما پا رہی تھی۔ فارسی کا تلسم ٹوٹ رہا تھا، اور ایسا وقت آنے لگا تھا کہ جبکہ شاعر محسوس کرنے لگے کہ انہیں عام بول چال کی زبان میں اپنے ادبی خیالات کا اظہار کرنا چاہیے۔ دکن کے شاعر کی مثال اردو میں شعر کہنے کے لیے ان کی حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ اردو شاعری کا مرکز جنوبی ہند کے بجائے شمالی ہند بن گیا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جس وقت دہلی کی اہمیت بڑھ رہی تھی، اس وقت بھی دکن میں ولی بحری اور سراج جیسے عظیم شاعر موجود تھے، اور صوفیانہ اور عشقیہ اور بیانیہ شاعری ان کی کامیابی کا شمالی ہندوستان میں اردو شاعری پر گہرا اثر پڑا۔ دہلی کی ابتدائی دور میں جان جانا خان، آرزو، فائز، آبرو، ناچی مظہر، یک رنگ، انجام اور مضمون کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں آرزو، مظہر اور فائز نئے مکتب خیال کے روح روا تھے۔ نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی کی لوٹ گھسوٹ کے باوجود شاعروں کی پوری نسل وہاں مقیم رہی، اور انہوں نے ہندوستان میں پھیلی ہوئی زبان کو مالا مال کیا۔ جاگیردارانہ دور ختم ہوا اور مغلوں کی سلطنت چھوٹی نیم آزاد ریاستوں میں بٹ گئی۔ اس صورتحال میں ان شاعروں کو جنہیں تاریخ کے دھارے کا علم نہیں تھا الجھن میں ڈال دیا۔ اس لیے اس دور کی تخلیقی نگارشت میں المناک خلوص جھلکتا ہے۔ دہلی کے مکتب خیال کے ابتدائی دور میں یہ شاعر اہم تھے، لیکن اسی دور میں اردو کے عظیم ترین شاعر پیدا ہوئے، جنہوں نے کئی ادبی اصناف کی نشو و نما کر کے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا۔ وہیں خواجہ میر درد، مرزا محمد رفیع، سودا اور میر تقی میر۔ یہ سبق بہت لمبا ہے، انشاءاللہ پھر کل ایک نئے سبق کے ساتھ اسی کے آگے سے حاضری ہوگی۔ ابھی جو سبق پڑھایا گیا ہے اسے خوب اچھی طریقے سے مطالعہ کریں، یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔